اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، بے شک کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے دروباں میں دیرینہ شناساں پہنچے جو سریدار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام اکابرین ملت مشائخ اعظام اور پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع میں حاضری ملاقات اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس استاذ العلماء مفتی اعظم پنجاب ہم سب کے محسن حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد البہنوی صاحب بھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ میں نہیں چاہتا ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ وقت لوں، میری کوشش ہوگی کہ حضرت کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے ہو سکے۔ بہت عرصے کے بعد اس اجتماع میں حاضر ہوئی ہے، حضرت نے ہمیشہ اس محبت کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا اجتماع شاید پاکستان کے کسی مدرسے کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا، اور ساتھ سے بھی کہ 3 روز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جلسہ کرے بھی تو 1 روزہ جلسہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کا 3 روزہ جلسہ پہلے ہوا کرتے تھے، اب اس کی مثال ایک ہی ہے، اور وہ مثال عبداللہ ابن مسعود ہے۔ میں اس کے بعد ان تمام طلباء کو جنہوں نے کی دستار بندی ہوئی ہے اور جو آج عالم بنے ہیں اور انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے، انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس پرفتن اور پورا شوق دور میں اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کیا اور مدرسے میں بھیجا، اور مدرسے میں بھیجنے کے بعد آج اہل مدارس نے اور خصوصاً عبداللہ بن مسعود نے ان بچوں کو جو انہوں نے مدرسے کے حوالے کیے تھے، آج شیخ ان کو گھر کے حوالے کر رہے، لیکن ایسے نہیں کر رہے، ان کے سر پر دستار سجا کر، انہیں جبہ پہنا کر، انہیں کتابیں دے کر، انہیں سند دے کر، انہیں بخاری پڑھا کر، انہیں مسلم پڑھا کر، انہیں ترمذی پڑھا کر، انہیں نسائی پڑھا کر، انہیں قرآن پڑھا کر، ترجمہ پڑھا کر، حدیث پڑھا کر، فقہ پڑھا کر، ادب سکھا کر، علم سکھا کر، عظمت دے کر اور عالم بنا کر دے رہے۔ تم نے دیے تھے تو ایک بچہ تھا، انہوں نے دیا تو عالم قرآن تھا۔ یہ مدارس کی نسبت ہے کہ یوں نسبتیں دے کر جو ہے وہ بیچتے ہیں، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نسبتیں آپ کے سامنے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، ہر چیز ہی بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں چھپانے کی چیز ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جو سال میں پڑھایا وہ سب بتا دیا، جتنے تخصص والے وہ بھی بتا دیے، جتنے حفظ والے وہ بھی بتا دیے، ناظرے والے بھی بتا دیے، بنات بھی بتا دی، علامات بھی بتا دی، قاریات بھی بتا دی، سبھی بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں چھپنے چھپانے والی باتیں نہیں ہیں، یہاں پڑھنے پڑھانے والی باتیں۔ اسی لیے کچھ عرصہ قبل ایک شخص نے ایک تقریر میں کہا کہ ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا، وہ بیچاروں کا کہیں رہ گیا ہوگا کسی جگہ پہ چھپ چھپا کے، کہتا ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا۔ بھئی تمہیں جو اوریجنل مل گیا، پہلے جو نہیں تھا اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ میں ایک سوال اس اجتماع کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں اس اوریجنل قرآن والے سے جس کو مل گیا ہے کہ ابھی تمہیں تو مل گیا، تیرے بڑوں کو جو نہیں ملا تھا ان کا کیا ہوا؟ بھی ان کے ایمان کے مسئلے میں، ان کے ایمان کے مسئلے میں، ان کے علم و عمل کے مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اپنے بڑوں کے بارے میں کیا کہے گا جو قرآن کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ چلو تیری تو قسمت اچھی تھی، بد قسمت تجھے اوریجنل مل گیا اور تو نے برٹش بھیج دیا اور وہ اس کی تحقیق کروا رہے، لیکن تیرے بڑے جو گزر گئے ان کو ملے ہی نہیں تھا، وہ کیا کرے گا؟ ہمیں تو جب سے یہ غار ہیرا سے آیا ہے آج تک ہمارے پاس ہے، سینوں میں موجود، کردار میں موجود، گفتار میں موجود، اخلاق میں موجود، اعمال میں موجود، زندگی میں موجود، طریقت میں موجود،
موجود، سیاست میں موجود، کردار میں موجود، گفتار میں موجود، زندگیوں میں موجود، اصولوں میں موجود، دستور میں موجود، منشور میں موجود، گھروں میں موجود، مکانوں میں موجود، مکینوں میں موجود، پہاڑوں میں موجود، دریاؤں میں موجود، شہروں میں موجود، کائنات کے ذرے ذرے میں تو موجود ہے ہی ہے. ادھر آ تجھے دکھاؤں میرے بچوں کے سینوں میں بھی پتا چلا ہم چھپنے چھپانے والے پڑھنے پڑھانے والے بھائی کل بھی پڑھاتے تھے آج بھی پڑھاتے اور بتا دو انہیں ہم مرتے دم تک پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. اگلی بات ہم کیا پڑھا رہے ہیں، ہم کیا پڑھا رہے ہیں. مجھے ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب آپ کی تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں کیا فرق ہے. میں نے نہ صرف چستائی کہہ دیا اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے. مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ایسی کون سی بات ہو گئی کہ آپ آسمان پہ چڑھ گئے اور ہم زمین پہ رہ گئے. میں نے کہا بات نصاب کی ہے، بات نصاب کی ہے اور آگے بڑھو گے تو پھر بات حساب کی ہے. بات نصاب کی ہے، گڑبڑ کرو گے تو پھر بات حساب کی ہے. اس نے کہا نصاب کی کیسے؟ میں نے کہا تمہارے جتنے دنیا کے فنون اور علوم ہیں ان کے نصاب کو ڈھونڈو تو جدھر سے جاؤ گے زمین پر ہی ملے گا. ہمارے نصاب پڑھاؤ گے تو نصاب زمین سے نہیں آسمان سے آیا ہے. ہمارے مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، یہ زمینی نہیں آسمانی ہے. تو جب ہمارا نصاب آسمانی ہے تو تمہارا علم زمین تک اور ہمارا آسمانوں تک. میں نے کہا اس کی دوسری مثال سمجھو. ہماری مدارس کو اللہ نے اعزاز دی ہے. دنیا والوں لوگ مدرسوں کے خلاف کیا کچھ کہتے ہیں لیکن میری یہ بات سن کر اپنے گھروں میں جا کر ان مدارس والوں کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینا جنہوں نے تمہاری دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اور تمہارے مستقبل کو محفوظ کیا ہوا ہے. رب جلال کی قسم حضرت درخواستی کی روح کو یہ سارا ثواب جا رہا ہے جنہوں نے گلی گلی مدرسہ کھولنے کا کہا تھا اور کہا تھا قرآن پڑھو پڑھاؤ. اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، آج سمجھ آ رہی ہے کہ ہر گلی سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. پہلا دن ہے آپ بچہ مدرسے کے حوالے کرتے ہو، بچہ پھاگتا ہوا مدرسے میں آتا ہے، قاری صاحب بچے کو بٹھاتا ہے اور بٹھا کر پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلا دن ہے، یہ پہلا دن بچہ مدرسے میں ہے، پہلا دن ہے. اس پہلے دن میں ہی اس کی شان دیکھو، بیٹھا ہوا زمین پر ہے نسبت آسمان پر ہے. کسی نے کہا مولانا صاحب ایک ہی لمحے میں نسبت آسمانوں پہ کیسی چلی گئی؟ میں نے کہا سنا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، جبرائیل علیہ سے لے کر آئے، رسول خدا نے اسے لیا ہے، حضور نے صحابہ کو دی، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، فقہا کو، علماء کو، حفاظ کو، قاریوں کو. بات چلتی چلتی خانپور عبداللہ بن مسعود میں آ گئی، ادھر سے چلی شام تک پہنچی. ایک بچہ دیہات کا آیا ان کے سامنے بیٹھا، قاری صاحب نے بسم اللہ اسے پڑھائی، اس نے پڑھ لی. توجہ کرنا، اس بچے نے قاری صاحب سے پڑھی، قاری صاحب نے اپنے قاری صاحب سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے. بابا بات پڑھے گی تو ولی تک پہنچے گی اور بات جب بھی ولی سے پڑھے گی تو علی تک پہنچے گی. بات علی سے پڑھے گی تو علی تک پہنچے گی، بات علی سے پڑھے گی تو نبی تک پہنچے گی، بات نبی سے پڑھے گی تو خدا تک پہنچے گی. بتانا پہلا دن تھا نسبت یہاں سے چلی وہاں پہنچ گئی. یہ ایک نسبت ہے جو سینے کی ہے. میں نگاہوں کی نسبت بتانے لگا ہوں. اس بچے کو اس کے استاد نے دیکھا، اس 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 کو اس کے استاد نے دیکھا. بات بڑھتے بڑھتے بڑھے گی تو صدیق تک جائے گی. کس تک جائے گی؟ کس تک جائے گی؟ صدیق تک جائے گی. اور صدیق نے کس کو دیکھا؟ اور صدیق نے کس کو دیکھا؟ ابو بکر نے کس کو دیکھا؟ کسی نے لمحے میں دیکھا، کسی نے بکر میں دیکھا، کسی نے آن میں دیکھا. ابو بکر وہ ہے جس نے ہر لمحے دیکھا، ہر آن دیکھا، صبح میں دیکھا، دوپہر میں دیکھا، شام میں دیکھا، نگاہ اٹھا کے دیکھا، سوتے میں دیکھا، جاگتے میں دیکھا، بیٹھتے میں دیکھا،
مفتی مکا مولوی صاحب مفتی مکا کہ ذرا سچ سنا لوگ کہہ رہے ہیں آپ مولانا صاحب کون سی دنیا میں چلا گیا ہے میں اس کی دنیا میں آ رہا ہوں جس پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں نصاب ہمارا قرآن ہے جس کی وجہ سے میرا بچہ آ جا کر مدرسے میں بیٹھ کر پڑھے تو نسبت آسمان پہ چلی جاتی ہے حدیث اپنے استاد سے پڑھے تو اس کی نسبت چلی جاتی ہے اس نے فلاں سے پڑھی فلاں سے پڑھی فلاں سے پڑھی پھر صحابی سے پڑھی آپ بخاری شریف شروع کرتے ہیں تو بات عمر کی آتی ہے بخاری شریف ختم کرتے ہیں تو بات ابو ہریرہ کی آتی ہے آغاز کرتے ہو تو راوی عمر ہے اختتام کرتے ہو تو راوی ابو ہریرہ ہے آغاز میں بھی پروگرام کرتے ہو اختتام میں بھی پروگرام کرتے ہو دنیا کو بتاتے ہو آغاز ہونے لگا تو نام عمر آ گیا اختتام ہونے لگا تو نام ابو ہریرہ آ گیا کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب کیا بتانا چاہتے ہو میں نے کہا ہمارا نصاب قرآن ہے ہمارا نصاب حدیث ہے کہنے لگے اس کا کیا معنی ہے میں نے اس کا معنی یہ ہوا کہ سب سے پہلے اس قرآن کو پڑھنے والے کون ہیں دیکھنے والے کون ہیں سمجھنے والے کون ہیں قرآن میں آنے والے کون ہیں کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب جو تم اس میں مت ڈالو اپنی بات بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو میں نے کہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم قرآن کا تذکرہ کرتے ہو قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے تم قرآن کی بات کرتے ہو قرآن صحابہ کی بات کرتا ہے تم قرآن کی تعریف کرتے ہو قرآن صحابہ کی تعریف کرتے ہیں سنو لوگوں سنو تمہارے بچے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں قرآن نے صحابہ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے وہ آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں تو قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں قرآن میں صحابہ سمجھتے ہیں کوئی حدیث کی کتاب کوئی ایک حدیث بھی لے آؤ رسول کا نام دے کر سنا لو چلتے چلتے راویوں کے نام لیتے لیتے سب پر بحث کرتے ہو یہ کون ہے یہ کیسا ہے یہ کون ہے یہ کیسا ہے بات صحابی کی آتی ہے چپ ہو جاتے ہو پوچھتا ہوں تحقیق کر سوال کر بحث کر کہتے ہیں ضرورت نہیں میں نے کہا کیوں نہیں کیا بحث اس پر ہوتی ہے جو معلوم نہ ہو یہ قرآن میں ہے سنت میں ہے تورات میں ہے زبور میں ہے انجیل میں ہے ان کے صدق کی بات وفا کی بات نماز کی بات دین کی بات شریعت کی بات طبیعت کی بات مزاج کی بات تعلیم کی بات عصمتوں کی بات قرآن میں ہے تحقیق اس کی جائے جو کسی اور کتاب میں ہو یا تو قرآن میں چمک رہے سنو قرآن میں ہے یہ قرآن میں ہے قرآن ان کے ساتھ ہے یہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن انہوں نے لکھا ہے ان کو قرآن نے لکھا ہے سبحان اللہ قرآن انہوں نے لکھا ہے ان کو قرآن انہوں نے لکھا ہے ان کو قرآن نے لکھا ہے قرآن انہوں نے بتایا قرآن نے ان کو بتایا قرآن انہوں نے سمجھایا ان کو قرآن نے سمجھایا قرآن ان میں چمکتا ہے یہ قرآن میں چمکتے ہیں بے شک اگر صحابہ درمیان سے نکل جائیں پیچھے بچتا مدرسہ نہیں بچتا خانقاہ نہیں بچتی سیاست نہیں بچتی حکمت نہیں بچتی علم نہیں بچتا عمل نہیں بچتا تقوی نہیں بچتا طہارت نہیں بچتی بزرگی نہیں بچتی ایمان نہیں بچتا سلامتی نہیں بچتی نیکی نہیں بچتی عصمت نہیں بچتی پیار نہیں بچتا محبت نہیں بچتی عقیدت نہیں بچتی الفت نہیں بچتی سجدے نہیں بچتے قیام نہیں بچتا رکوع نہیں بچتا سجود نہیں بچتے روح نہیں بچتی دستور نہیں بچتا منصور نہیں بچتا اور سبھی کچھ بچانا ہے آؤ کرے صحابہ پہ کھڑے ہو جاؤ دنیا میں بتا دو ہم صحابہ کے غلام ہیں گستاخی کے صحابہ برداشت نہیں ہوگی دنیا کو بتا دو یہ قوم کو ہوش کو لینے دو ہر قوم کو گانے گی ہمارے یہ صحابہ 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 جہاد میں صحابہ دین میں صحابہ شریعت میں صحابہ سنت میں صحابہ طریقت میں صحابہ مزاجوں میں صحابہ نظام میں صحابہ اخلاق میں صحابہ کردار میں صحابہ گفتار میں صحابہ مسلم میں صحابہ بخاری میں صحابہ ابو داؤد میں صحابہ امام ترمذی میں صحابہ نسائی میں صحابہ حدیث
بیٹھا ہوا ہے، وہاں صحابہ قائد ازمات کر رہے ہیں، وہاں صحابہ شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، وہاں صحابہ نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں صحابہ اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں صحابہ سیاست ہو رہی ہے، وہاں صحابہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، وہاں صحابہ خانقاہ آباد ہے، وہاں صحابہ تبلیغی جماعت چل رہی ہے، وہاں صحابہ جہاد ہو رہا ہے، وہاں صحابہ کامیابیاں ہو رہی ہیں، وہاں صحابہ فتح ہو رہی ہے، وہاں صحابہ بلندیاں مل رہی ہیں، وہاں صحابہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، وہاں صحابہ انسانیت ملی ہے، وہاں صحابہ شرافت ملی ہے، وہاں صحابہ محبت ملی ہے، وہاں صحابہ پیار ملا ہے، وہاں صحابہ الفتیں ملی ہے، وہاں صحابہ Antes de marcharse en esta.